بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 74ویں ایپیسوڈ میں آج ہم تذکرہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھے ہوئے ایک گرامی نامہ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ وہ مکتوب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ دے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی تو تم پر اریسیوں یعنی تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کی بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ عزیز دوستو، اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں، اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت قیصر اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے ایلیا یعنی بیت المقدس گیا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں اہل فارس کو شکست فاش دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فارسیوں نے خسرو پرویز کو قتل کرنے کے بعد رومیوں سے ان کے مقبوضہ علاقوں کی واپسی کی شرط پر صلح کر لی، اور وہ صلیب بھی واپس کر دی، جس کے متعلق نصارہ کا عقیدہ ہے کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی۔ قیصر اس صلح کے بعد صلیب کو اصل جگہ پر نصب کرنے اور اس فتح مبین پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے 629 عیسوی یعنی 7 ہجری میں ایلیا بیت المقدس میں گیا ہوا تھا۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے گرد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دو، اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں سے اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا تو کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اچھا، تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اس نے جو بات کی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھسیڑنے کا موقع نہیں ملا۔ ہرقل نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا کہ جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے زک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز،
پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے، اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ عزیز دوستو، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ابو کبشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا یا نانا میں سے کسی کی کنیت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رضائی باپ یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کی کنیت تھی۔ بہرحال ابو کبشہ غیر معروف شخص ہے، اور عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کی تنقیص کرنی ہوتی تو اسے اس کے آباء و اجداد میں سے کسی غیر معروف شخص کی طرف منسوب کر دیتے۔ ان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کو بنو اسفر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسفر کی اولاد ہے۔ کیونکہ روم کے جس بیٹے سے رومیوں کی نسل تھی وہ کسی وجہ سے اسفر کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا، تو اس لیے رومیوں کو بنو اسفر کہتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ یہ کیسر روم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پہنچانے والے یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور پارچہ جات سے نوازا۔ لیکن حضرت دحیہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کی بجائے سیدھے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت ہمسا روانہ فرمائی۔ حضرت زید نے قبیلہ جذام پر شب خون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں، اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے اس قبیلہ کے ایک سردار زید بن رفاعہ جذامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی۔
زید بن رفاعہ اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔ عزیز دوستو، کیسر کے پاس نامہ مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی، اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ عزیز دوستو، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سلسلے میں چند ایک خطوط کا تذکرہ اور بھی کریں گے۔ عزیز دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔